السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج میں آپ کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ بیان کروں گا لوگوں کے تعلق سے، لوگوں کی دریافت کے تعلق سے۔ ایک شخص کے بارے میں حضرت عمر دریافت کر رہے تھے کہ یہ شخص کیسا ہے، تو دوسرے شخص کے پاس گئے اور آپ نے دریافت کی کہ بھئی فلانا شخص کیسا ہے کردار میں، تو وہ شخص بولا کہ یہ اچھا انسان ہے۔ تو حضرت عمر نے پوچھا آپ کیسے پتا کہ یہ اچھا انسان ہے؟ تو اس نے کہا کہ بھئی یہ شخص جو ہے پنج وقتہ نمازی، ہر وقت مسجد میں دکھتا ہے، تو یہ اچھا انسان ہے۔ تب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 سوال کیے۔ پہلا سوال یہ کیا کہ کیا آپ نے اس کے آس پاس اڑوس پڑوس میں رہائش کی ہے؟ تو شخص بولا کہ نہیں۔ پھر پوچھا کیا آپ نے کبھی اس کے شخص کے ساتھ کوئی معاملات کیے ہیں، لین دین کے، پیسے کے یا بزنس کے؟ تو شخص بولا کہ نہیں۔ پھر آپ نے پوچھا کیا آپ نے اس کے ساتھ، حضرت عمر نے پوچھا کہ کیا اس شخص کے ساتھ کبھی آپ نے سفر کیا؟ تو وہ شخص بولا کہ نہیں کیا۔ تو پھر آپ نے کہا کہ پھر آپ کو نہیں پتہ یہ انسان کیسا ہے، کیونکہ نماز پڑھنا کوئی چیز کی کوئی جو ہے نا یہ گارنٹی نہیں ہے کہ وہ شخص اچھا ہو۔ صحابہ کے زمانے میں منافق جو تھے پنج وقتہ نمازی کے ساتھ ساتھ تہجد گزار تھے، وہ تہجد تک مس نہیں کرتے تھے، لیکن وہ منافق تھے۔ تو ایک مٹ زبان میں دیکھ لیے تو وہ زمانے کے منافق بھی آج کے کاہل مسلمانوں سے محنتی تھے نماز پڑھنے کے تعلق سے۔ کچھ لوگ بڑے بڑے اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں کہ بھائی ارے کاش میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہوا ہوتا، صحابہ کو دیکھتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا۔ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر اس زمانے میں پیدا ہوتے نا تم تو کافر یا منافق ہوتے، کیونکہ آپ کے جو اعمال ہے اس طرح کے یہ نعوذ باللہ کافر اور وہ زمانے کے کافر اور منافق سے بھی بدتر ہے آج کے۔ اگر آپ اسٹڈی کریں گے اسلامی ہسٹری تو وہ زمانے کے جو کافر تھے، منافق تھے، ان کے کردار ہم مسلمانوں سے بہت بہتر تھے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو نماز پڑھنا کوئی کنڈیشن نہیں کہ انسان اچھا ہو یا نہیں ہے۔ تو آپ نے پوچھا کہ بھئی کیا آپ نے اس کے ساتھ اڑوس پڑوس میں رہے ہیں کبھی اس کے ساتھ؟ تو آپ نے اس شخص نے کہا کہ بھئی نہیں رہا۔ تو پھر جب انسان اڑوس پڑوس میں رہتا ہے کسی کے، تو پڑوسی کو پتہ لگتا ہے کہ وہ انسان کیسا ہے، چلاتا ہے نہیں، بیوی بچوں پر لڑائی جھگڑے کرتا ہے، یا پھر اڑوس پڑوس کو تکلیف دیتا ہے اپنی حرکتوں سے، اپنی آواز سے، اپنی چیزوں سے، یا کسی طرح سے۔ اگر اڑوس پڑوس کے لوگ اس سے جو ہے اپنے سیف محسوس نہیں کر رہے ہیں، امن محسوس نہیں کر رہے اس سے، تو یہ بہت بری بات ہے اسلام میں۔ اللہ کے پاس اس کی بہت بڑی پکڑ ہے۔ پڑوسی کبھی آپ سے جو ہے انسیف محسوس نہیں کرنا، اس کو اطمینان ہونا چاہیے کہ بھئی یہ پڑوسی مجھ پہ حملہ نہیں کرے گا، مجھے اسے کبھی یہ نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تو یہ تھا۔ اور دوسرا سوال یہ تھا کہ بھئی کیا آپ نے کبھی سے معاملات کیا ہے؟ تو شخص نے کہا کہ بھئی نہیں کیا۔ تو انسان جب انسان کے تعلق کے بیچ پیسہ آتا ہے یا کوئی چیز آتی ہے تو انسان کا اصلی روپ سامنے آتا ہے، فطرت ہے انسان کی۔ مکے کے جو کافر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کیوں کر رہے تھے؟ کیونکہ کئی باتیں تھیں، لیکن ایک بات یہ بھی تھی کہ کیونکہ ان کا بزنس خراب ہو رہا تھا۔ کیونکہ وہ لوگ جو ہے جب بھی لوگ آتے تھے عرب سے پورے آ کے حج کرتے تھے، تو وہ لوگوں کو اپنا کپڑا بیچتے تھے، مورتیاں بیچتے تھے، بدھ بیچتے تھے ان کو۔ تو بہت بڑا بزنس تھا وہ، بہت بڑا اسکیم تھا وہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو یہ پورا جو ہے نفت نابود ہو گیا ان کا بزنس۔ تو اس لیے وہ لوگ آپ سے دشمنی پکڑ لیے تھے۔ تو جب بزنس سے آپ کسی سے ڈیلنگ کرتے تو اس کا اصلی روپ سامنے آتا ہے انسان کا۔ اور ایک چیز ہے سفر، جب آپ سفر کرتے ہو کسی کے ساتھ، سفر میں جو ہے نا ہم ساری اپنی ضروریات لے کے نہیں جاتے، لمیٹڈ ہوتی ہے، تھوڑی سی چیز لے جاتے ہیں۔ تو جو بھی ہوتا ہے ہمیں آپس میں مل بانٹ کے خرچ کرنا ہوتا ہے، کھانا پینا ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے۔ تو جب اس وقت انسان کی اصلی فطرت سامنے آتی ہے کہ انسان کیسا ہے یہ، ہے نا، وہ بس کوئی چیز کے لیے کتنا لالچی ہے، کھینچ لیتا ہے، زیادہ لینے کی ہڑپنے کے چکر میں ہوتا ہے کبھی کبھی انسان۔ کچھ لوگوں کے ساتھ میں سفر کیا ہوں، اور بہت سفر کرنے کے بعد بس ان کی عزت نسلوں سے گر گئی میرے، نعوذ باللہ، کیونکہ ان کا اصلی روپ سامنے آ چکا۔ تو یہ بھی بہت اہم چیز ہے۔ تو جب بھی آپ کسی سے دریافت کرنا ہے تو حضرت عمر کی جو 3 تھے نا ایڈوائس،
یاد رکھیے انشاءاللہ. اس سے پوچھیے جو اس کے ساتھ رہا ہو یا پھر اڑوس پڑوس میں رہا ہو، کیونکہ اڑوسی پڑوسیوں کو بتا ہوتا ہے کہ کیسے لوگ، یا پھر جو اس کے ساتھ سفر کیا ہو، یا پھر اس سے پوچھو جس نے اس کے ساتھ لین دین کیے ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تھے اہلیہ تھے ماشاءاللہ، ہماری مائیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا بہت ساری بیویاں دی تھی، 4 سے زیادہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کیونکہ اللہ نے انہیں وہ صرف اور صرف نبیوں کے لیے تھی. تو اس کے پیچھے بھی مصلحت ہے، کیونکہ دیکھیے اب جب انسان آپ کے ساتھ رہتا ہے، بستا ہے آپ کے ساتھ، تو انسان ہر کسی سے جھوٹ بول سکتا ہے، دھوکہ دے سکتا ہے، لیکن اپنی بیویوں سے کوئی چیز چھپا نہیں سکتا. تو یہ ہماری مائیں جو تھی نا، یہ ایک رپورٹرس تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اگر وہ نہیں ہوتی نا تو اتنے سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے بارے میں ہمیں پتہ کیسے چلتا تھا. شاید ہم مسلمان نہیں ہوتے اگر وہ ہماری مائیں اگر حدیثیں نہیں بناتی، نہیں لکھتی تو. سبحان اللہ. تو انسان کو جانا ہے نا، پرکھنا ہے. تو انسان کو بولتے ہیں کہ بھائی سونے کو گھس کر دیکھو اور انسان میں بس کر دیکھو. تو یہی بہرحال یہ جو 3 کنڈیشنز جب آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمائی ہیں کہ بھائی یا تو پڑوس میں دیکھو، یا اس کے ساتھ دیکھو، اس سے پوچھو کہ جو اس ساتھ رہا ہے کہ انسان کا کردار کیسا ہے، یا پھر اس سے پوچھو جو جس نے اس کے ساتھ لین دین کی ہے، بزنس ٹرانزیکشن کیا ہو، یا پھر پیسے کے معاملات کیا ہو، یا پھر اس سے پوچھیے جو اس کے ساتھ سفر کیا ہو. انسان کا اصلی روپ سامنے آ جائے گا. تو اللہ جو بھی کہا گیا اور سنا گیا، ہم کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.